اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلامیات بک فار کلاس 7، اور اس کا ہم باب جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور دائی امن، صفحہ نمبر 71 یعنی 71۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام کے دور میں بھی مجھے اس طرح کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں۔ یہ ارشاد ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے ان کے دائی امن ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ جنگ فجار کے بعد حلف الفضول کے جس معاہدے میں شریک ہوئے، انہیں اس میں شرکت پر تمام عمر فخر رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ امن و امان کے قیام اور مظلوم کی حمایت کے لیے کیا گیا تھا۔ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کی دلچسپی اس سبق کے ساتھ اور زیادہ بن جائے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے نا، جو عبداللہ بن جدعان ہے، یہ رؤسا میں سے تھے، رئیس تھے یہ مکہ قریش کے قبائل کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بندہ ہے قبیلہ زبیدہ سے، ایک تاجر آتا ہے مکہ میں، اور اس سے کچھ سامان خریدتے ہیں عاص بن اوائل، جو کہ ایک اور رئیس ہیں قریش کے۔ پھر ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کیونکہ عاص بن اوائل جو ہے نا، اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور مکر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ خانہ کعبہ میں احرام پہن کر پہنچتا ہے اگلے دن، اور فریاد بلند کرتا ہے کہ یہاں کے رئیس جو ہے نا، مجھے میرا مال واپس دلوائیں، کیونکہ میں ایک یہاں پر دیار غیر میں ہوں، میں مسافر ہوں، میں احرام کی حالت میں ہوں، میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ حتیم اور کعبہ کے درمیان جو ہے نا ظلم ہوا ہے، تو میرے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، تو مجھے یہاں کے رئیسوں سے میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ میری جو ہے نا مال مجھے واپس دلوائیں یا اس کی رقم مجھے دلوا دیں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے ان کی مدد کے لیے آواز بلند کی نا، وہ زبیر بن ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے، سوری۔ اور انہوں نے پھر سارے رئیسوں کو اکٹھا کیا مکہ کے، اور ایک جو حضرت عبداللہ بن جدعان ہیں ان کے مکان کے اوپر سب کو بلایا تاکہ اس کا فیصلہ ہو سکے۔ اس کو حلف الفضول کے نام سے اس لیے بھی، حلف کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، ٹھیک ہے، اور فضول کا مطلب ہوتا ہے حق، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں فضل کو حق بلاتے ہیں۔ تو یہ حق کے تحفظ کا معاہدہ تھا، یعنی کسی کا حق نہ مارا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، چاہے وہ غیر ہو یا اپنا ہو، مسافر ہو یا یہیں کا رہنے والا ہو، تو اس کی بیس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت جو ہے نا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ اس سے 20 سال پہلے کا واقعہ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس چیز کو عیاں نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت رسالت کا جو ہے نا، یا رسول ہونے کا یا نبوت کا اقرار کیا تھا، اور بتایا تھا لوگوں کو، اعلان کیا تھا باقاعدہ۔ اقرار تو نہیں کہہ سکتے، اعلان کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نبی ہیں۔ تو یہیں پر انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی سرخ اونٹ بھی دیتا نا، سرخ اونٹ سے مراد اس دور میں، جیسے اب یہاں آج کے دور میں کوئی مرسڈیز ہو بہت نیو ماڈل کی بالکل، ٹھیک ہے، یا کوئی بہت مہنگی لیمبرگینی یا اس ٹائپ کی کوئی گاڑی ہو جو کہ سواری کے طور پر استعمال ہو رہی ہو، جس طرح اس کی قیمت ہے نا کروڑوں میں، اسی طرح اس وقت سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہوا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر وہ بھی کوئی آفر کرتا نا، تو میں اس معاہدے سے پیچھے نہ ہٹتا، میں اس میں ضرور شرکت کے لیے آگے جاتا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کو اچھا لگے گا، دین کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اب آپ کو پتہ چلے کہ یہ معاہدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن و امان کے لیے کوشش فرمائی، اور خود اسلام اور ایمان میں سلامتی اور امن کا معنی موجود ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے امن اور جو ہے نا اخلاق اور اخلاص کا گہوارہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ امن کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ان قبائل کے ساتھ مل کر اس امن معاہدے میں شرکت کی، وہ اور فرمایا کہ اگر میں نبی کا اعلان کر چکا ہوتا، نبی ہونے کا یا نبوت کا اعلان کر چکا ہوتا، تو اگر اس دور میں بھی مجھے یہ قریش کے قبائل والے اپنے اس قسم کے معاہدے کے لیے بلاتے تو میں اس میں بھی شرکت کرتا۔ یعنی یہ ایک بہت اچھا عمل تھا۔ بے شک اس وقت وہ دائرہ اسلام سے باہر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بہت اچھا عمل کیا کہ ایک حقدار کو اس کا حق دلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر امن کی دعوت دی۔ آپ نے انفرادی سے مراد ہوتا ہے اکیلے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ اکیلے تھے، آپ نے اکیلے بھی
لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا اور اجتماعی طور پر بلایا، یعنی بہت سارے لوگوں کو بھی ایک ساتھ دعوت دی آپ نے امن کی۔ ارشاد مبارک ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ تو ہمارے لیے بہترین مسلمان ہونے کا جو کیٹیگری، ہم جس کیٹیگری میں فال کریں بہترین مسلمان کہلوانے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی، یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھا پائی نہ کریں یا لڑیں جھگڑیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں۔ یعنی ہمارا ہاتھ کبھی کبھی چوری بھی کرتا ہے، ہمارا ہاتھ کبھی کبھی کسی غلط کے لیے، ووٹنگ کے لیے بھی اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ لکھ کر غلط بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سارے معنوں میں ہاتھ کا استعمال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ سے محفوظ ہونا صرف مار سے محفوظ ہونے کے لیے ہے، کیونکہ انسان ہاتھ سے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرتا ہے جو کہ ناقابل قبول ہوتے ہیں، یعنی اس میں آپ کسی کو جھوٹی جو ہے نا گواہی آپ لکھ کر دے دیتے ہو، یا کسی کو کوئی غلط بات لکھ کر دے دیتے ہو، یا آپ کے ہاتھ کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے اگلے مسلمان کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے کبھی کبھی ہم بہت تکلیف زدہ باتیں جو ہیں لوگوں کو کرتے ہیں، تکلیف دینے والی، تکلیف دہ ہوتی ہیں وہ، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا اس چیز کا۔ تو کامل مسلمان وہ ہے جو اس کے ہاتھ اور زبان سے اگلا مسلمان جو وہ محفوظ رہے، اور نہ صرف یہ بلکہ کامل مومن وہ بھی ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، یعنی اس کی موجودگی میں وہ سمجھیں کہ وہ پروٹیکشن میں ہے، یعنی وہ اتنا اچھا انسان ہو، اتنا اچھا کامل مسلمان ہو کہ لوگ کہیں یار اس کے گھر یہ چیزیں رکھوا دو، یا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی امانتیں پڑی ہوتی تھی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ یقین کرتے تھے کہ وہ یہودی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت رکھنے کے باوجود یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور وہ ہماری کسی بھی امانت میں جو ہے نا خیانت نہیں کریں گے۔ تو یہی چیز ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں امن کی کوشش فرمائی، جو بھی غزوات کہتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، باقی سب جنگیں ہوتی ہیں، جہاں جنگوں کی بات ہو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہیں۔ تو غزوات وہ ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہوتی ہے۔ تو غزوہ بدر میں قید ہونے والے لوگوں کو سزائے موت کی بجائے فدیہ دے کر اور بعض کو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر آزاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں قیدی پکڑے تھے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ ان کو لٹکا دو جا کے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو مار دیا جائے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان کا فدیہ دو، یعنی جو رقم دے سکتے ہو وہ ادا کر دو، اگر رقم نہیں ہے اور تم پڑھے لکھے ہو تو یوں کرو کہ تم ہمارے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو کتنی بہترین سزائیں ہیں یہ، کون بندہ ایسی سزا نہیں لینا چاہے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنے پیارے نبی کے ساتھ نوازا ہے۔ غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ بنو نذیر میں یہودیوں کو ان کی بغاوت، سرکشی اور بدعہدی کے باوجود زندہ چھوڑ دینا اور صرف جلا وطنی کی سزا دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعی امن ہونے کے مزاج اور منہج کو واضح کرتا ہے۔ یعنی یہ جو غزوے ہوئے بنو قینقاع کا اور بنو نذیر کا، اس میں یہودیوں نے کتنی بغاوتیں کی، کتنی نافرمانیاں کیں۔ ایک دفعہ کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اور پھر شب خون مارتے رہے، ٹھیک ہے، بتائے بغیر حملے کرتے رہے، بتائے بغیر مسلمانوں کو پکڑ کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حد تھی نا سزا کی، جو غصے والی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کوئی سزا نہیں دیتے، نہ تمہیں کاٹتے، نہ مارتے ہیں، نہ کوئی اور سزا دیتے، بس تم جلا وطن ہو، ہمارا ملک چھوڑ کر نکل جاؤ، یہاں سے ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی کوششوں کا آئینہ دار ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت تک لڑنے کی بیعت کر چکے تھے، اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی بعض شقیں بہت سخت اور ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اضطراب اور جذبات کے باوجود امن کو ترجیح دیتے ہوئے معاہدے کرنے کو لڑائی پر ترجیح دی۔ اب صلح حدیبیہ میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کا ہم اگر یہاں ذکر کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، بس آپ
آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو مدینے اور مکہ میں سفر کرنے کی پابندیاں تھیں، بہت اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں، اس کے اندر کچھ شکیں تھیں، اس کے کچھ پوائنٹس ایسے صلح حدیبیہ کے جس پر جتنے صحابہ کرام ہیں وہ غصے سے جو ہے نا بلبلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اجازت دیں، ہم کیوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کریں، ہم نہیں کریں گے ان کے ساتھ معاہدہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی موت تک لڑنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اللہ اجمعین کو اضطراب اور ان کے جذبات دیکھنے کے باوجود اس بات کو کہا کہ نہیں، خاموش رہو، حوصلہ کرو، صبر کرو، غصہ نہیں دکھانا، امن سے اس معاملے کو حل کرنا، اس معاہدے پر سائن کرنے ہیں. تو لڑنے کی بجائے اگر ہم لڑ لیتے تو آسان تھا ہمارے لیے بلکہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ امن کے داعی تھے، آپ امن کو پھیلانے والے تھے، اس دنیا میں رحمت للعالمین کا آپ کو خطاب ملا ہے اور یہ ٹائٹل آپ کے لیے ہی ہے بے شک، تو اس لیے انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کر دیا لیکن لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیا. فتح مکہ کا موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی خواہش اور کاوشوں کا آئینہ دار ہے. فتح مکہ کیسے ہوا؟ 10,000 کا لشکر ہے، کسی کا خون نہیں بہایا جا رہا، کسی کو تلوار نہیں لگ رہی، کسی کا گھر تباہ نہیں ہو رہا، کسی کا گھر نہیں جل رہا، کسی کی فصل کو آگ نہیں لگ رہی. 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہو رہا ہے بڑی امن کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، اور اب مکہ والے بھی بڑی خوشی خوشی ان کا استقبال کریں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہم سے جنگ لڑنے آئے اور ہم اس کا استقبال کریں؟ تو جناب یہ منظر دیکھنے کو ملا فتح مکہ کے لوگوں کو، وہاں کے مکہ کے لوگوں کو دیکھنے کو ملا کہ کتنا خوبصورت 10,000 کا لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور سب نے جو ہے نا خاموشی سے ایمان قبول کر لیا ہے. کوئی خون نہیں بہا، کسی نے تلوار اپنی جو ہے میان سے باہر نہیں نکالی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں یا بیت اللہ میں داخل ہو جائیں تو انہیں امن حاصل ہوگا. اب حضرت ابو سفیان بھی قریش کے قبیلوں کے بڑے سردار میں شمار ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی کی انہوں نے، لیکن فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے آپ تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ شاید ان کو ڈر ہے کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صحابہ کرام کو روک دیا کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں کی ہیں ان کو بھول جاؤ، بس یہ اعلان کر دو کہ ہم مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں، ہم سے کوئی اگر نہیں لڑنا چاہتا تو دروازہ اپنے گھر کا بند کر لے، ٹھیک ہے، یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا بیت اللہ میں داخل ہو جائے، یعنی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے تو وہ ہمارا دوست ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے تو مسلمان ہو جاؤ یا اسلام قبول ہو، ایسا بھی کوئی سختی نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی امن سے داخلے کو اور اس طرح کی فتح کو دیکھ کر مکہ کے لوگ جوک در جوک ایمان قبول کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے فتح ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں موجود تمام لوگوں کو امن کا پروانہ عطا فرمانا بھی آپ کا دائی امن ہونے کا واضح ثبوت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا نا، تو آپ نے کہا کہ میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی طرح، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا ان کو معاف فرما دیا تھا نا، حالانکہ ان کے پاس کیا نہیں تھا، طاقت تھی، بادشاہت تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی مثال دی اس دوران اور فرمایا کہ میں نے بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح جس طرح اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اور آپ نے میرے چچا کا خون بہایا یا مجھے تکلیفیں دی یا جتنے میرے صحابہ تھے ان کو تکلیفیں دیں اور شہید کیا، تو میں ان سب کا خون آپ کو معاف کرتا ہوں اور میں اپنے چچا کا بھی خون آپ کو معاف کرتا ہوں، اور آپ یہاں امن سے رہ سکتے ہیں. یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں نہیں تو آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہی امن کا پروانہ جب پہنچا نا لوگوں تک، انہوں نے کہا واہ کتنا خوبصورت انسان ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی بات سنیں. تو پھر بس جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی کاوشوں کو سیکھنے اور زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ اور امن امان کا گہوارہ بن سکے. اور ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کر کے آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں بہترین زندگی گزارنا جو کہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ہر لمحے ہر لحظہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس فتنوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو آسانی سے راہ راست پر رکھ سکیں اور صراط مستقیم پر چلیں اور اپنے معاشرے میں بھی اچھائی اور امن اور امان کا گہوارہ بنائیں. اس کو امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.